جب میرے بچے بڑے ہو رہے تھے تو میں نے بائی چوائس ایک فل ٹائم جاب چھوڑنے کا فیصلہ کیا. I was feeling that I was somehow missing out on my children's very precious childhood years. بہت سے لوگوں نے اس کو ایک جذباتی فیصلہ کہہ کے رد کر دیا. کسی نے کہا کہ میں نے بے جا اپنے والدین کا پیسہ ضائع کیا ہے. میرے کسی جاننے والے نے مجھ سے پوچھا کہ اب تم کیا کرو گی، اور میں نے کہا I want to be a housewife, a mother. And I was baffled and I still am by her response. She said, seriously? اور پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو شاید ایک بدترین سوال تھا میرے لیے. She said, don't you want to contribute to society? آج کل ایک عورت کو نہایت ہی کمزور اور انڈر پاورڈ سمجھا جاتا ہے اگر وہ مرد کی طرح کما نہیں سکتی. وہ ایک ڈس آرڈر ہے جس کو ماڈرنٹی ٹھیک کرنے آئی ہے. آج کل کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک کامیاب عورت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ مرد سے فائنینشلی آزاد ہو، ایک کامیاب کریئر والی ہو، اور جیسے چاہے وہ اپنی زندگی گزارے. سو ٹو بی اے ہاؤس وائف از ٹو بی اے ڈیمسل ان ڈسٹریس. آج ہمیں فلسفی بھی یہی بتاتی ہے کہ اس ماڈرنٹی نے انفرادیت پر کیسے کام کیا ہے. ہر کام میں واٹس ان اٹ فار می مینٹالٹی نظر آتی ہے. The ability to think and go beyond ourselves، یہ ایک ڈیلوژنل سی بات لگتی ہے. تو کیا صرف ایک اچھی ماں ہونا ایک پرعزم کام نہیں ہے؟ کیا یہ ایک سیلف لیس کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی کی نہ صرف ایک بہترین شکل بلکہ ایک واحد شکل نہیں ہے؟ اس میں نہ کوئی فائنینشیل گین ہے اور نہ کوئی سوشل ریکگنیشن. ماں ہونا کوئی فیری ٹیل نہیں ہے. پریگنینسی، پھر فزیکل اور ایموشن ٹرانسفارمیشن، دین دا پینفل چائلڈ برتھ، اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد ایک عورت ایک اور زندگی بھر ذمہ داری اٹھاتی ہے. چھوٹے بچوں کے لیے راتوں کو جاگنا، شی از پریکٹیکلی آن کال 24 hours a day. جب وہ بڑے ہو جائیں تب بھی بچے کو کسی بھی شکل میں اسسٹ کرنے کو تیار. اینڈ دین دیر از نو سچ تھنگ ایز اے بریک ان مدرہڈ. So isn't motherhood the greatest if not the only form of selfless contribution there is in society? ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس پر ایک انسین اماؤنٹ آف پریشر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے جو ایک بہترین معاشرے بنانے کے لیے قابلیت رکھتے ہوں. ہر عورت کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے دوسرے آپشنز اپنائے. وہ ایک بڑی بزنس ٹائکون بن سکتی ہے، وہ کوئی کریئر اپنا سکتی ہے. شی کین بیکم دا ٹاپ ایگزیکٹو آف سم جائنٹ کمپنی اینڈ گیٹ پیڈ ملینز. وہ ایک بہترین ڈاکٹر بن کے انسان کی فلاح کے کام بھی کر سکتی ہے. کیا اس میں کوئی پرابلم ہے؟ آف کورس ناٹ. لیکن جب ایک ہاؤس وائف، جسٹ اے ہاؤس وائف، خوشی خوشی اس بات کو چوز کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی صرف ایک اچھی ماں بن کر گزارنا چاہتی ہے، فار آل دا فالوئنگ ایئرس آف ہر لائف، آئی کین ناٹ امیجن how one could still find it in them to call her weak and shallow. سوچے ذرا، اگر کوئی شخص اچھی زندگی کے خواب دیکھتا ہے دوسروں کے لیے اور دوسروں کے ساتھ، تو کیا یہ گوئنگ بیانڈ آر سیلز کی بہترین شکل نہیں ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہمیں کتنے سارے پروفیشنلز مل جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، اینڈ یس دے آل آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سوسائٹی. میڈیسن، لاء، ملٹری، ایجوکیشن. اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو ڈیولپ کرنا آسان سے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر سال کتنے ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، آرکیٹیکٹس، ان کی انفلکس ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور واقعی یہ لوگ سوسائٹی میں جیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سو آئی ایم ان نو وے انویلیڈیٹنگ دا ویلیو آف دیز پیپل ٹو سوسائٹی. اور اگر ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کو ہائیسٹ پرائیورٹی دیتے ہوئے کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہے، ضرور کرے. کوئی ماں جینوئنلی ضرورت کے تحت کام کرتی ہے، ضرور کرے. لیکن ہم جو بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان ڈگریز کے ساتھ ساتھ اچھے انسان اور اچھے مسلمان بھی تو ہوں. پیپل ہو آر جینوئنلی کیپیبل آف تھنکنگ بیونڈ دیم سیلوز. اور یہ جینوئنلی گڈ پیپل کی شدت سے کمی ہے، اور یہ کام ایک ماں سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ تو اگر میرا ماں ہونا
مجھے یہ موقع دیتی ہے کہ میں کم از کم ایک ایسا شخص دنیا کو دے جاؤں جس کی آج شدت سے کمی ہے، تو میں خوشی سے اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میرے نام کے ساتھ جسٹ اے ہاؤس وائف لکھا جائے۔